أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. سورہ الحج آیت نمبر 34 اور 35 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اور اس سے آگے چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے احکامات بیان فرمائے. قربانی کے احکامات کے بارے میں جو میں نے آیات پڑھی ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ مویشی جانور جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا جائے. اللہ کا نام لے کر جو ذبح کرتا ہے اس کے لیے حلال ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کرتا ہے اس کے لیے حرام ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اسی کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دو، اسی کے سامنے اپنے آپ کو خم کر دو، مطیع فرمان بن جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے. عاجزانہ روش اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو انہیں مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر استقامت پر قائم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، غافلہ نہیں کرتے. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہے مخبت انسانوں کی صفات کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل لرز جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں مصیبت پر، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا، اللہ کے شعائر میں سے. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں خیر ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، تو تم انہیں صف میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو اور انہیں ذبح کر دو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی ذبح ہو جائے، ان کا اچھی طرح سکون میں آ جائے ذبح ہونے کے بعد، اور ان کا گوشت جو وہ کیا کرنا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ان کا گوشت خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور اس شخص کو بھی دو جو گھر میں قناعت کر کے بیٹھا ہے، خوددار انسان ہے، مانگنے نہیں آتا. وَالْمُعْتَرَّ، اور اس کو بھی دو جو مانگنے کے لیے آیا. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، گائے بیل کتنے بڑے جانور ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اس کو ذبح کر کے ان کو کھا سکو، ان کی قربانی کر سکو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تم قربانی کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے تمہاری قربانی کا، نہ خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے کس خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کے حضور یہ قربانی کی. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور محسن انسانوں کو خوشخبری دے دو کہ جو وہ نیک کام کر رہے ہیں اللہ ان کے نیک کاموں کی قدر کرتا ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں ہر وہ چیز ہوگی جو ان کا دل چاہے گا.
ایسی نعمتیں ہوں گی مالا عین رأت جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر کسی انسان کے دل میں ایسی نعمتوں کا خیال تک نہیں آیا۔ اللہ سے دعا کرم میں جو ہے سچا محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر اسی طرح اس قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اس مقصد حیات کو جو اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے اس کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال جان وقت اور صلاحیت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔